بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم فرمایا، ایک مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ جب ہم لوگ یہاں پر آئے تھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو اس وقت بیان میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی تھی اور سارے ہی علماء کرام پوری دنیا بھر کے اندر یہ بات بتا رہے تھے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں تھی کہ اگر آئندہ کل یعنی ہفتے کو اگر چاند اگر دکھائی دیتا ہے تو تراویح کا آغاز ہوگا اور اتوار کے دن سے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا، یعنی پہلا روزہ اس میں شروع ہو جائے گا۔ اب ہمیں دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، ہفتے کے روز چاند دکھائی دیا، تراویح کا بھی پوری دنیا بھر کے اندر آغاز ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے جمعہ کے روز مثلاً عربی ممالک کے اندر اور دیگر مقامات پر آغاز ہو گیا چاند دکھائی دینے کی وجہ سے۔ ہمارے پاس یہاں پر اس ملک میں وطن عزیز کے اندر ہفتے کے روز چاند دکھائی دیا، اس لیے یعنی بہت سارے ممالک کے اندر دنیا بھر کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہفتے سے تراویح کا آغاز الحمدللہ ہو گیا۔ اتوار سے رمضان شریف کا آغاز ہو گیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، آج چھٹا روزہ ختم ہونے پہ ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد یہ چھٹا روزہ بھی مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو رمضان شریف کا مہینہ شروع بھی ہو گیا اور اس کے پہلے عشرے کا آدھا حصہ بھی گزر گیا، بلکہ اس سے زیادہ گزرنے میں ہے، اس لیے کہ شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی، اولہ رحمت، کہ رمضان شریف کا اول حصہ، اول سے مراد یہ ہے کہ پہلے 10 روز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے ہیں۔ اب جب پہلے جو 10 دن ہیں اس میں سے بھی 5 مکمل ہو گئے اور دوسرے یعنی 5 جو دن ہیں اس میں سے بھی کچھ حصہ مکمل اب ہونے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سال بڑی عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم کو اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے، تلاوت کرنے اور اسی طریقے تراویح کی نماز مسجدوں کے اندر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق اور اس کا موقع عطا فرمایا۔ ورنہ گزشتہ 2 سال اور گزشتہ سال اور اس سے پہلے والے سال میں تو کتنی زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ لوگ ترس کے رہ جا رہے تھے، تڑپ کے رہ جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے، لیکن اس بیماری، مہلک بیماری کی وجہ سے پوری دنیا بھر کے اندر سخت ترین پابندیاں عائد کی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مساجد کے اندر اور دیگر عبادت گھروں کے اندر جو دیگر مذاہب میں ہیں تو قانونی طور پر 5 لوگوں سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی۔ اب سارے کے سارے لوگ بے چین پریشان کیا کرنا گھروں کے اندر اچانک یہ تراویح پڑھنے کا معاملہ آ گیا،
آ گیا، یہاں تک کہ عید کی نماز کے لیے بھی گھروں کے اندر ہی ادا کرنے کا حکم تھا، اس لیے کہ عیدگاہ کے اندر بھی 5 لوگوں سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ کہاں تو ہزار کا مجمع کہ جدھر نگاہ دیکھو ڈالو تو اس طرف لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں، بچے، جوان، بزرگ اور سارے کے سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اور کہاں تو وہ سناٹا اور کہاں تو وہ سنسان یعنی کیفیت، اور کہاں تو وہ بالکل ویرانی سی کہ عیدگاہ جیسی جگہوں کے اندر بھی 5 لوگوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وہ مشکلات کو دور کر دی، وہ پریشانیاں ہم سے دور ہو گئی اور وہ الجھنیں ہم سے دور ہو گئی، وہ رکاوٹیں جب ساری ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ہمارے لیے یہ موقع اللہ رب العزت نے فراہم کیا ہے۔ اب ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، اور کتنا اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں اپنا وقت یاد الہی کے اندر ہم مصروف کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر کتنی بات کرتے ہیں۔ اب یہ موقع اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے، لہذا اس موقع کی ہم نے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کی ہم نے قدر کرنا چاہیے۔ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ چلو وہ ایک بلا تھی، وہ ایک مصیبت تھی، وہ ٹل گئی، آئی تھی، نہیں معلوم، خدا نخواستہ، کروڑوں مرتبہ خدا نخواستہ اللہ کرے کہ نہ ویسی بیماری آئے، نہ اس نوعیت کی یا اس سے زیادہ بے بیماری نہ ہم کو دیکھنے کو ملے، نہ ہماری نسلوں کو قیامت تک دیکھنے کو ملے، کہ جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اندر بھی بہت کم تعداد لوگوں کی تھی۔ کہاں تو لاکھوں کا مجمع حج میں اور رمضان شریف کے اندر ہوا کرتا تھا، اور کہاں تو وہاں انتہائی محدود مقدار کے اندر لوگ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ فاصلے سے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، 2 فٹ کا فاصلہ، 2.5 فٹ کا فاصلہ، 3 فٹ کا فاصلہ سامنے بھی، اور اسی طریقے سے آزو بازو بھی، اس طریقے سے کہ اس نماز کی ادائیگی کے اندر انسان کو حقیقی معنی میں راحت اور سکون اور وہ اچھا بھی لگ نہیں رہا تھا، عجیب و غریب کیفیت سے سابقہ اور سامنا پڑ رہا تھا۔ اسی طریقے مسجدوں کے اندر آنے میں پابندی سخت ترین انتظامیہ کی جانب سے بھی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے لیے بھی اوپر سے دباؤ تھا، سرکاری احکامات نافذ تھے، لہذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ گیٹ سے جانا، کہ وہ گیٹ سے جانا، دروازے کے اوپر سے آنا، ادھر سے جانا، ادھر سے جانا، وہ ساری کیفیت ساری مساجد کے اندر ہوتی رہی، اور اس کے اندر بہت سارے معاملات اور پیچیدگیاں اور مشکلات بھی آتی رہی۔ بہرحال وہ ایک وقت تھا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرما دیا، اور دوسری جانب ہم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ بے نیاز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری تراویح کی، ہمارے نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے اعتکاف کی اللہ تعالیٰ کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ ہماری ان عبادات سے اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس لفظ سے ہم واقف بھی نہیں ہوتے، ہم کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بیماری آتی تو کیوں آتی ہے، اور اس سے تدارک کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے بچاؤ ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے، تو بیماری سے لوگ واقف ہی نہیں ہوتے، اب وہ بیماری آتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجھے نہ دیہات میں عبادات کرنے والوں کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ شہروں کے اندر ہے، نہ مساجد کے اندر ہے، یہاں تک کہ میرا اپنا جو گھر ہے بیت اللہ شریف، اس میں بھی اگر عبادت اگر میری نہیں ہوتی، طواف اگر نہیں ہوتا، اور اس میں بھی اگر حج میں تعداد نہیں ہوتی، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر دن ہر لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نرالی شان ہوتی ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تخت پر بٹھاتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تخت و تاج کو چھین لیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یا اللہ آپ ہی سلطنت کے بادشاہت کے مالک ہیں۔ قل آپ فرما دیجیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ یا اللہ آپ ہی سلطنت اور بادشاہت کے مالک ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ جس کو چاہتے چاہیں بادشاہت اور عزت اور احترام اور اکرام سے نواز دیں اور جس کو چاہے ذلیل کر دے جس سے چاہے اس چیز کو چھین لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہے آپ عزت دیں اور جس سے چاہے آپ عزت کو چھین لیں. بیدک الخیر یا اللہ ساری خوبیاں اور ساری بھلائیاں یا اللہ آپ ہی کے دست قدرت میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ آپ تمام چیزوں پر قادر ہیں. تو یہاں پر بڑے بے نیازی سے فرما دیا گیا. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کئی جگہوں پر فرمایا گیا ہے. سورہ فتح کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تم فقراء ہو، محتاج ہو. فقراء جماعتی فقیر کی. فقیر کے معنی آتے ہیں محتاج، ضرورت مند. فقیر کے معنی وہ نہیں آتے جمعہ جمعرات بھری مراد خیر خیرات آئے گی ساتھ. یہ کہتا ہوا کوئی سائل دروازوں پر جائے اور وہاں پر جا کر بھیک مانگے، اس کو نہیں کہا جاتا ہے. بلکہ فقیر کے معنی آتے ہیں محتاج. ہم نیند لگنے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. بھوک لگنے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. بھوک لگنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد کھانا ہضم ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، دیکھنے میں، ہر چیز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اگر نہ ہو تو یہ ہماری آنکھیں بس ظاہری طور پر دکھائی دے گی، لیکن اس میں سے بینائی خدا نخواستہ سلب ہو جائے گی. سورج نکلا ہوا ہے، لائٹ ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بینائی کو چھین لیا. لہذا آنکھیں خالی گجگے کی طرح، یا بچے جو گولیاں جو کھیلتے ہیں اس طریقے سے، یا خوبصورت اگر آنکھیں اگر ہو تو نرگسی آنکھیں جسے کہا جاتا ہے. نرگسی آنکھیں جسے کہا جاتا ہے. اب وہ آنکھیں انسان کی رہ جائے گی، خوبصورتی رہ جائے گی. یہ اسی طریقے سے بڑی بڑی آنکھیں ہیں، پرکشش اور جاذبیت والی آنکھیں ہیں، لیکن بینائی اگر اس کے اندر اگر نہ ہو تو پھر وہ آنکھیں بھی کچھ کام کی نہیں. کان خالی یہاں پر ہمارے رہ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم اگر نہ ہو اس سے سنائی نہیں دے گا. زبان منہ کے اندر موجود ہے لیکن انسان بات کرنے کے اوپر قادر نہیں. ہاتھ پیر انسان کے پاس موجود ہیں لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھانے پر انسان قادر نہیں ہے. تو کیا چیز ہے آخر یہ؟ ہم دیکھنے میں، سننے میں، چکھنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج. تو اسے کہا جاتا ہے فقیر. فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو محتاج ہو. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اگر نہیں ہوتا تو انسان دنیا کے اندر آتا نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا؟ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے بشمول میرے، اب اتنے تمام لوگوں کی شکلوں کو، صورتوں کو، ان کے ناموں کو، فلاں ابن فلاں، یہ کون کہاں کام کرتا، ڈیوٹی انجام دیتا، تجارت کرتا، زراعت کرتا، ملازمت کرتا، آج سے 100 سال پہلے ہمیں کوئی جانتا تھا کیا؟ نہیں جانتا تھا. اب کل آنے والے دن ہفتے کے روز کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. کوئی کسی کے بارے میں جانتا نہیں. سب سے پہلے انسان اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کے محتاج. اب اس کے بعد اپنی بڑھوتری کے اندر اضافہ ہونے میں، اب چھوٹا ہے، بچپن ہے، اب اس کی جوانی آنے میں، جوانی کے بعد بڑھاپا آنے میں، غرض یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج. جب اللہ تعالیٰ کی محتاج تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ جن کی عبادت کی جائے، جن کی بندگی کی جائے. عبادت اور بندگی ہی کی ایک نوعیت ہے روزہ رکھنا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا.
اور اپنی چاہتوں اور اپنی جو خواہشات ہیں انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو رکھی ہے مخفی طور پہ، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ روزہ جو نام ہے یہ ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب، یہ کہا جاتا ہے کھانے پینے سے، کھانا اور پینا، اور اپنی خواہشات سے، خواہشات نفسانیہ سے، ان تینوں چیزوں سے صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک رکے رہنا۔ اس واسطے اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ جب تک کہ ہم کو یقین کامل نہ ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے، اس وقت تک افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی پہلے اگر افطار اگر کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات ہمارے دوست نے بھی توجہ دلائی کہ ہمارے پاس بعض احباب کی جانب سے ہمارے پاس ان کے اپنے مسلک یا ان کے اپنے رجحان کے مطابق جو وقت ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے کا وہ کچھ پہلے ہو جاتا ہے، لہذا وہ سائرن ہو جاتا ہے یا اذان ہو جاتا ہے۔ حنفی مسلک کے اعتبار سے جب تک کہ سورج ڈوبنے کا یقین نہ ہو جائے، چاہے ہم دیکھ لیں یا ہمیں اطلاع معتبر ذریعے سے ملے، اس وقت تک افطار کرنے کی اجازت نہیں۔ جس طریقے سے سحری کا وقت ہونے کے بعد ایک لمحے کے بعد اگر کوئی شخص ایک قطرہ پانی اگر اپنے حلق کے نیچے اتار لے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے ایک لمحہ پہلے اگر افطار کر لیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے گھر کے اندر خواتین سے بھی مستورات سے بتانا چاہیے کہ جب قرب و جوار کی مسجد سے جب سائرن بجے یا اذان ہو یا اعلان کیا جائے کہ افطار کر لیجئے یا دعا پڑھائی جائے تو اس صورت میں کرنا چاہیے، اس وقت تک رکے رہنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ دن بھر کی اپریل کے مہینے کی مشقت کو ہم برداشت کرتے رہیں اور عین اس موقع پر جب کہ 2-4 منٹ باقی تھے ہم نے غلطی سے کسی سائرن کے اوپر یا کسی اطلاع کے اوپر اگر ہم نے افطار کر لیا تو اس صورت میں ہمارا وہ انتہائی قیمتی مشقت بھرا ہمارا روزہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس بارے میں یہ نہ خیال کیا جائے سائرن یہ مسجد کا ہو یا وہ مسجد کا ہو، اذان یہ ہو یا وہ ہو، ایک ہی تو بات ہے، یہ بہت بڑی غلطی کہلائے گی۔ آخرت میں جب پچھتاوا ہوگا تو سب کچھ کام نہیں آ پائے گا۔ لہذا اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ہاں جن حضرات کے پاس یہ چیز ہے تو ہم انہیں غلط بھی نہیں کہتے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو حنفی مسلک کے جو حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ یہ بہت زیادہ اس بارے میں افطار کے بارے میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ چلیے ایک بات سے بات آئی تھی اس بات کو بتایا گیا، اور یہ ہمارا جو روزہ ہوگا خالص کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اسی لیے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو کیا بتایا جاتا ہے؟ دعا پڑھائی جاتی ہے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، کہ میں نے نیت کیا ہے، میں نے نیت کیا ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، یہ کہ میں کل آنے والے دن روزہ رکھوں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب افطار کرتے ہیں تو اس موقع پر یہ پڑھا جاتا ہے اللہم لک صمت بک آمنت، یا اللہ میں نے آپ ہی کے لیے روزہ رکھا۔ تو جب سحری سے فارغ ہوں گے کھانے پینے سے، چائے وغیرہ سے، جو جب اپنی معاملات ہماری ہوتی ہیں، تو اس کے بعد دعا یہ کی جائے گی کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا۔ اور جب افطار کریں گے تو اس موقع پر بھی دعا کیا پڑھیں گے؟ اللہم لک صمت، یا اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور یا اللہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، ایمان لے کر آیا، اور یا اللہ مجھ سے اس روزے کو قبول کر لیجئے۔ تو معلوم ہے کہ ہمارا یہ بھوکا پیاسا رہنا اور ہمارا مشقتوں کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ دل میں بھوکا پیاسا رکھ کر اس کے بعد یہ باقی پھر دنوں کے اندر یہ وہ ساری چیزوں کے اندر سہولت ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اپنے اندر سے اناج کو اگاتی ہے، اسی طریقے درختوں کے اوپر پھل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، بارش جو برستی ہے بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستے ہیں۔
ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے خزانوں میں سے آتی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. جو چیز آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ خزانوں میں سے. گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے اور بہت اونچے پورے بہت موٹے موٹے گدے بھی ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک شخص کروٹیں بدل بدل کر رات گزارتا ہے، نیند آتی نہیں ہے. کیوں نہیں آ رہی اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو رہا اس کو. اور ایک شخص وہ ہے کہ جب فٹ پاتھ کے اوپر اخبارات کو بچھا کر خراٹے لیتے سو جاتا ہے. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی کھایا نہیں کرتے. کبھی دیکھا آپ نے کسی مزدور کو جیب میں پیسے رہے تو بھجیے کھائیں گے اور جا کے کیا کھائیں گے اور زیادہ ہے تو مٹکی کھائیں گا جا کے انہیں چائے پئیں گا. لیکن کبھی کوئی مزدور نیند کی گولی نہیں کھاتا. ہاں سیٹھی لوگ کھائیں گے، کروڑوں روپے کے مالک ہے، آ رہی نہیں نیند آ رہی نہیں، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، یہاں کے سیٹ وہاں کے سیٹ، ادھر کے سیٹ ادھر کے سیٹ، بڑے شہروں کے سیٹ چھوٹے شہروں کے سیٹ، یہ وہ کھاتے بیٹھیں گے. تو سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. بہت شاندار شعر ہے. 1 لاکھ روپے کا ہے، 10,000 روپے کرتا ہوں گا تو 90,000 روپے واپس کریے. بولے پھوکٹ میں سے تو سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی کھایا نہیں کرتے. تو بہرحال ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خزانے سے آتی ہے. بھوک نہیں لگ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب جا کے ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگ رہی. کیوں نہیں لگ رہی؟ پیٹ بھر کے بعد مجھے کھانا کھائی نہیں جا رہا. ارے ایسا کیسا ہوگا؟ پھر بھوک نہیں لگ رہی. پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا نہیں کھایا جا رہا، اس کو کہہ رہے بھوک نہیں لگ رہی. تو بہرحال بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، نیند کا آنا، پھر کھانا کھانے کے بعد میں کھانا ہضم ہو جانا. تو نیند آنے کے لیے گولی، بھوک لگنے کے لیے گولی، ہضم ہونے کے واسطے گولی. کیا کرکریاں ہیں یہ؟ کیا مصیبت ہے یہ؟ کیا مشکلات ہیں یہ؟ کیا پریشانیاں ہیں؟ بہترین چیز تو وہ ہے کہ انسان جنرل وارڈ میں رہے. کوئی بھی اگر آئی سی یو کے اندر ہے تو دیکھیے اس کے تیمارداروں کے چہروں کے پر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. کیسا ہوگا کیسا ہوگا، یہاں لگے وہاں لگے وہاں لگے، وہ ادھر مسجد کھٹ 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 کر رہی ہے. اب اس کے تیماردار اس کے دو صاحب پریشان ہوتے ہیں. 8 دن کے بعد پتا چلا کہ بھائی یہ وارڈ ملا لے، پھر خوشی ہو جاتی انسان کو. انسان صدقہ کرتا، خیرات کرتا. اور جب پتا چل جائے کہ جنگل وارڈ میں یہاں بھی پلنگ وہاں بھی پلنگ وہاں بھی پلنگ، انہیں خیر کر دیا انہیں گندہ ہی کر دیا. لوگ ارے ہمارے جو فلسفہ ہے نا ماشاءاللہ جنرل وارڈ میں آ گئے. تو جنرل وارڈ میں آنا صحت کی علامت ہے. کیا علامت ہے؟ صحت کی علامت. اور آئی سی یو کے اندر چلے جانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان بس اللہ ہی حافظ ہے. اللہ تو حافظ ہر موقع پر ہے، لیکن ہر ایک کے چہرے کے اوپر چہوائی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، نیند کا آ جانا، بھوک کا لگ جانا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ ہم کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اور بغیر رکاوٹ اور بغیر الجھنوں کے ہم کو ملا ہے. اس سال کوئی الجھن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اوپر سے تصویر نہیں لی جا رہی کرسمس کے اندر کتنے لوگ کہاں پر ہے، کہیں پر نگرانی نہیں، کہیں کچھ نہیں ہے. لہذا اب اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کیسے؟ کہ تلاوت کلام پاک زیادہ سے زیادہ ہو، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ ہو. سبھی حضرات سے گزارش ہے والوں کے احباب سے کہ زیادہ سے زیادہ مدد فرمائیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس معنی کا ہونا چاہیے. اور تراویح کی نماز 20 رکعت ہم نے پڑھنا اور خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تراویح کی نماز. اس کے علاوہ تلاوت کلام پاک کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ. اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر عمل کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. ہر عمل کے اجر و ثواب کو
جیسے مثال کے طور پہ 29 شعبان کو جو سبحان اللہ کہا جائے گا، 29 شعبان کو جو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، 29 شعبان کو جو صدقہ کیا جائے گا، یا اسی طریقے سے 21 شوال کو 2 شوال کو جو کیا جائے گا، اس پر جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس مبارک مہینے میں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کی بہت ساری خصوصیات کو آپ نے بیان فرمایا ہے، انہی میں سے آپ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے یا اس کو پانی پلاتا ہے، یعنی اس کو پانی فراہم کرتا ہے، ومن اسقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، یعنی روزہ جب اس نے رکھا، افطار کے بعد جب اس کو پانی دے، اب اس کا صلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میدان حشر میں جب وہ جنت کے اندر بھی آیا نہیں، جہاں پہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، انتہائی پیاس لگے گی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں پر پانی مل جانا یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہوگا، یہاں پر پانی کسی روزے دار کو پلانے کی وجہ سے۔ اور جو کوئی شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ لہذا افطار کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب کسی شخص سے ہمارے پاس کوئی افطار کے لیے کھجور ہو یا کوئی اور چیز اگر بھیجا کر ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ اس کی کمائی حلال ہے، جائز ہے، اس صورت میں اس سے افطار کرنے میں یہ محسوس نہیں کرنا کہ ہمارے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جتنا ثواب اس روزے دار کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کو افطار کرانا، افطار کی چیزیں بھیجنا، اور بطور خاص جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، اور اسی طریقے سے غربت والے زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس ہمیں بھجوانا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی کا، صاف ستھرے پانی کا ہم نے ان کے پاس انتظام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، یہ پڑھنا۔ اور کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بہت زیادہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے سوا یہ بھی کہتے رہنا، دعا پڑھنا، اللہم انی اسألک الجنہ، یا تو عربی میں ہو ٹھیک ہے، نہیں اگر تو جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ۔ آخرت میں چونکہ 2 ہی ٹھکانے ہیں اور 2 ہی مقام ہیں، ان 2 کے علاوہ کوئی اور تیسری جگہ نہیں ہے۔ ایمان ہے، نیک اعمال ہے تو پھر جنت ہے، اور اگر وہ چیز اگر نہیں اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں آخرت میں جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو عطا فرمایا ہے۔ کون سا موقع؟ روزوں کا موقع، رمضان شریف کا موقع، کہ میرے بندوں جو تم نے سال بھر سے جو اپنے آپ کو گناہ کرتے 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 اپنے آپ کو جو دوزخ کا مستحق کر دیا ہے، لہذا اب میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں بخشنے کے لیے، میں معاف کرنے کے لیے میں تم کو تیار ہوں، تم میرے پاس آ کر گڑ گڑاؤ، رو، مجھ سے مانگو، میں تم کو دینے والا ہوں۔ تو یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فراہم کر رکھا ہے کہ کیا مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ آخرت میں جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لو۔ نہیں معلوم کہ ہم کون سی، یعنی کس خطا یا کون سے گناہ کی وجہ سے ہمارا نام خدا نہ خواستہ 2 دوزخیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا۔ بندہ نہیں سمجھتا، اس کو نہیں معلوم ہے،
لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاف فرما دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور جس جگہ پر جو گناہ کیا گیا ہے وہ ساری جگہوں سے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، تاکہ آخرت میں اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہ ہو۔ یہ بھی فرمایا گیا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو فراہم کر رکھا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اولہ رحمت، کہ رمضان شریف کے پہلے 10 روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ہیں۔ عصیان سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، دل آزردہ تو نے بھی ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، تیری رحمت نے لیکن اس کو گوارا نہ کیا۔ ہم گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ایک موقع عطا فرمایا کہ میرے بندو تم گناہوں سے معافی مانگ لو، میں تم کو معاف کر دوں گا، اور تم جنت کی تیاری کرو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی کے واسطے اللہ رب العزت نے مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جملہ عبادات کو ساری امت کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔